ہیں۔ اے جنت تو کر میرے دل کا طواف، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاکاروں نہ شرماؤ، کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ محمد مصطفیٰ کا سارا سرمایہ صحابہ، جنا یاری وفاداری نبھائے صحابہ تھے۔ بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ننھے منھے طالب علموں، اس مالک، اس رب کا بڑا کرم اور احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں، جو کہوں مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن پاک کی یہ تلاوت، یہ آیات میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں میں نے جب آپ کو بنایا، جس زمین کے ٹکڑے سے خاک اٹھائی، اس خاک کو میں نے ایک پانی سے ملایا، ایک پانی سے ملا کے میں نے انسان بنایا۔ وہ انسان جس مٹی سے اٹھا ہے، ایک دن وہ اسی مٹی میں جائے گا، جس مٹی سے خاک اٹھائی گئی تھی اسی مٹی میں دوبارہ جائے گا، اور اللہ کے حکم سے اس مٹی سے دوبارہ اٹھے گا، حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، میں نے جب اس مٹی سے انسان بنایا، اس مٹی سے جب خاک اٹھائی، اس خاک میں جب میں نے پانی ملایا، اس پانی میں ایک قطرہ من نطفہ، گندا قطرہ ڈالا، اس گندے قطرے سے میں نے انسان بنایا۔ وہ قطرہ باپ کی شکل، وہ قطرہ ماں کی شکل، وہ قطرہ بیٹے کی شکل، وہ قطرہ بیٹی کی شکل، وہ قطرہ دادے کی شکل، وہ قطرہ خالہ کی شکل، ہر ایک کی شکل میں وہ قطرہ ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ مٹی ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا، مٹی سے بنایا، اور اللہ پاک نے اس انسان کی جو غذا بنائی وہ بھی اس مٹی سے بنائی،
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب اس کو بنایا مٹی سے جب بنایا، اس کی غذا بھی اسی مٹی سے بنائی، اس کا کھانا پینا اس مٹی سے بنایا. انسان ہے تو مٹی، میں نے غذا مٹی سے بنائی، اناج میں نے مٹی سے اگایا. اس انسان کے لیے میں نے وہ پیدا اناج کیا، اس انسان کے لیے میں نے فروٹ اس زمین سے پیدا کیا. میں نے انسان کے لیے وہ پانی مٹی سے پیدا کیا. پانی ہے، نیچے ہے، اس پانی میں مٹی ہے. اور جب میں نے اپنے حکم سے وہ پانی انسان کے لیے پیدا کیا ہے، جب وہ انسان اس مٹی سے پانی نکالتا ہے، وہ پانی بالکل شفاف ہوتا ہے. پانی وہ کڑوا نہیں ہے، پانی وہ میٹھا ہے، وہ پینے کے قابل ہے. اللہ پاک نے ہر چیز اپنے بندے کے لیے جب بنائی، کہتا ہے تو مٹی تو بول رہی ہے تو مٹی تو چل رہی ہے تو مٹی تو سو رہی ہے تو مٹی تو گھوم رہی ہے تو مٹی تو میرا ذکر کر رہی ہے تو مٹی تو میرے گنگنا رہی ہے تو مٹی تو میرے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے تو مٹی تو اذان دے رہی ہے تو مٹی تو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہی ہے تو مٹی تو کھڑے ہو کر مجھ سے گر گرا کر دعائیں مانگ رہی ہے. میں نے ایسی مٹی بنائی ہے، ہر چیز اس مٹی میں اگائی ہے، اپنے بندے کے لیے اگائی ہے، انسان کے لیے اگائی ہے. انسان تو ناشکرا ہو گیا ہے، تو ہے تو مٹی. کس چیز کا تجھے وہ فخر ہے؟ میں وڈیرا ہو گیا، میں خان بن گیا، میں فلاں بن گیا، کچھ بھی نہیں ہے. تو خاک ہے، خاک ایسی ہے جس مٹی سے خاک اٹھائی تھی، اس خاک میں پانی ملایا، اس خاک میں جب پانی ملایا، ایک قطرہ گندا قطرہ پانی کا ڈالا، اس خاک سے تجھے بنایا. تو اکڑ رہا ہے، تیری اکڑ کس کام کی؟ تو کاٹن کے کپڑے پہن کر چل رہا ہے. زمین کہتی ہے اکڑ کے نہیں چل، تو ہے مٹی، تو فخر کس بات کی کر رہے ہے؟ اللہ پاک جب انسان کو بنایا، اس مٹی سے بنایا، اس مٹی سے غذا بنائی انسان کے لیے. ہر غذا بنائی، اناج بنائے اس انسان کے پیٹ بھرنے کے لیے. فروٹ بنایا اللہ نے انسان کے لیے، اس کو طاقتور بنانے کے لیے. کھجور اگائے اس کو کھانے کے لیے. یہ میرا بندہ، میں نے جس کو انسان بنایا ہے، جس کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ کھجور کھائے گا کمزور ہوگا، جسم میں طاقت نہیں ہوگی. جب اس جسم میں طاقت نہیں ہوگی، یہ بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھائے گا، میں اس کھجور کی برکت سے اس کو اندر طاقت عطا فرما دوں گا. یہ سیب میں نے انسان کے لیے بنایا ہے، یہ کھانا میں نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سبزیاں ہیں میں نے انسان کے لیے بنائی ہیں. یہ سبزی یہ انسان اگائے گا، یہ سبزی یہی انسان بنائے گا، یہ سبزی یہی انسان کھائے گا. جب یہ سبزی انسان کھائے گا، اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، رب العالمین کا شکر بھی ادا کرے گا. یا اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنی نعمت مجھے عطا کی ہے. اللہ پاک گوشت والی نعمت اپنے بندوں کو عطا کی ہے. جانور، ہے مرغی، ہے بکرا، ہے گاں، ہے بھینس،
اللہ نے ان کے لیے یہ چیز پیدا کی ہے جب تک یہ چیز زندہ ہے۔ مرغی زندہ ہے تو انسان کے لیے اللہ نے پاک کر دی ہے، مرغی مر گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، وہ انسان کے لیے ناپاک ہے۔ گائے ہے، زندہ ہے، اس میں سانس ہے، انسان کے لیے وہ پاک ہے۔ وہ گائے مر گئی ہے، مرنے کے بعد اس کی گردن پہ چھری نہیں پھیری، چھری پھیرنے سے پہلے وہ مر گئی ہے تو وہ انسان کے لیے ناپاک ہے۔ بکری ہے، زندہ ہے، چل رہی ہے، سانس اس کے اندر موجود ہے، وہ انسان اس کو جب ذبح کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی سانس والی رگ جب کاٹتا ہے اس کا خون نکلتا ہے کہ وہ انسان کے لیے وہ پاک ہے۔ چھری پھیرنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے وہ بکری مر گئی ہے تو وہ انسان کے لیے حرام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے انسان کے لیے صاف شفاف وائٹ سفید دودھ عطا کیا ہے طاقت کے لیے۔ میرا بندہ یہ دودھ پیے گا تو طاقتور ہوگا، مقابلہ کر سکے گا، جہاد میں جا سکے گا، لڑائی کر سکے گا، کھڑا ہو کے فخر سے کہے گا تیرے اندر اتنی ہمت ہے، تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو میرے سے مقابلہ کر کے دیکھ۔ یہ اللہ کی دودھ والی ایسی نعمت ہے، جب اس کو پیے گا تو اللہ پاک اس دودھ کی برکت سے اس کو طاقت عطا فرما دیں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، ڈاکٹر صاحب بخار ہے، سر میں درد ہے، کمزوری ہے، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے یہ ٹیبلٹ ہے، یہ گولی ہے، اس کو کھانا ہے مگر دودھ کے ساتھ کھانا ہے، ایسے کھاؤ گے تو آپ کو نقصان دے گی، کیونکہ وہ دودھ طاقت دے گا، جو اس کی گھبراہٹ والی چیز ہوگی اس کو وہ دور کرے گا۔ اللہ نے اس بھینس کے اندر 4 نالیاں بنا دی ہیں، 4 نالیاں، ایک نالی بنائی ہے خون کی، دوسری نالی بنائی ہے گوبر کی، تیسری نالی بنائی ہے پیشاب کی، اللہ نے جو چوتھی اس کی نالی بنائی ہے وہ دودھ کی بنائی ہے، اس سے دودھ نکلتا ہے، وہ پاک ہے، وہ شفاف ہے، وہ طاقتور ہے۔ دودھ پیشاب میں نہیں مل سکتا، گوبر دودھ میں نہیں مل سکتا، دودھ خون میں نہیں مل سکتا، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کی قدرت سے یہ دودھ ہمیں وہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں منہا خلقناکم، میں نے سب یہ انسان کے لیے بنائے ہیں، منہا خلقناکم، بنایا تو میں نے مٹی سے ہے، ایک گندے قطرے سے بنایا ہے، مگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ انسان جب میرے گھر میں آتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس سے اچھا مجھے کوئی چیز نہیں لگتی۔ یہ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یا رب العالمین میں بڑا پریشان ہوں، بڑا غمگین ہوں، تو مہربانی فرما میری پریشانی دور فرما۔ اللہ رب العزت اس کی دعا سے اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔
وہ نعمت اسے عطا کر دیتے ہیں. منہا خلقناکم، بنایا تو میں نے اسی مٹی سے ہے، اور غذا میں نے اسی مٹی سے اس کی بنائی ہے، اور لے بھی جاؤں گا اس کو اس مٹی میں جس مٹی سے، جس جگہ سے میں نے اس کی خاک اٹھائی ہے، دفن بھی میں اس کو اسی جگہ پہ کروں گا، اور اٹھاؤں گا بھی میں نے اس کو اس مٹی سے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر بھی اٹھاؤں گا اس کو اس مٹی سے. انسان کو بنایا مٹی سے، اس کی غذا بھی بنائی مٹی سے، اس کو جو غذا دی ہے وہ مٹی سے، اس کو جو ہوا دی ہے وہ بھی مٹی سے، اس کا جو موسم بنایا اس مٹی سے، سردی جو بنائی اس مٹی سے، گرمی بنائی اس مٹی سے. ایک چیز ہے، ایک چیز اللہ نے آسمان سے بھیجی، ایک چیز اللہ نے آسمان سے بھیجی، وہ چیز ہے روح. اور اللہ نے اس روح کی جو غذا بنائی ہے وہ بھی آسمان سے بھیجی ہے. اس کی غذا وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک اس کی غذا ہے، روح کی غذا قرآن ہے. انسان کی جو غذا ہے وہ مٹی ہے، اس کی غذا مٹی سے ملے گی. روح کی غذا آسمان سے آئی ہے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. انسان بغیر قرآن کے ادھورا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، بیکار ہے. گھر کے اندر قرآن موجود ہے، مسجد کے اندر قرآن موجود، آفس کے اندر قرآن موجود، دکان کے اندر قرآن موجود، مسجد کے اندر قرآن موجود ہے. جو مسجد کے اندر نماز کے لیے آئے گا، مسافر آئے گا، وہ آ کر بیٹھے گا، قرآن اٹھائے گا، دل سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، آنکھوں پہ لگائے گا، اس کا بوسہ دے گا. یا اللہ اتنے پیاری کتاب، اتنی افضل کتاب ہے، اس قرآن کی برکت سے میں مسافر ہوں، میری پریشانی دور فرما دینا. ہم پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم قرآن پاک اٹھا لے، قرآن کی تلاوت کریں، کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کے اندر شفا ہے، شفا اس کے اندر موجود ہے. جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس میں شفا ہے، اس قرآن کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما دے. ہمیں قرآن کے اوپر آج کل یقین نہیں ہے، ہمیں سر میں درد ہوتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فوراً حکیم کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر ایک گولی اٹھا کے دے گا، ایک ٹیکا لگائے گا، وہاں ہمارا یقین ہے ہمیں شفا ملے گی. مگر قرآن کے اوپر جو ہے ہمارا یقین وہ اٹھ چکا ہے، قرآن کے اوپر ہمارا بھروسہ اٹھ چکا ہے، اس وجہ سے ہمیں شفا نہیں ملتی. جس کو قرآن کے اوپر یقین ہوگا وہ قرآن پڑھے گا، اس کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے. کوئی سورت پڑھ کر پانی کے اندر دم کر، پانی کے اندر پھونک مار کے وہ پانی بسم اللہ پڑھ کے پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے گا تو اس میں شفا ہوگی. اب پانی ہاتھ میں آ گیا ہے، گلاس اٹھا لیا ہے،
پانی پی لیا ہے، سنت کے مطابق نہیں پیا تو پیٹ تو بھر جائے گا، جو سنت کے مطابق جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس ٹائم سانس نکل جائے، کس ٹائم سانس نکل جائے، کس ٹائم یہاں سے دنیا سے چلے جائے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ زندگی ہے جب تک ہے تو یہ جہاں، مرنے کے بعد ہے وہ جہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔